الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ کی صفت رحمان سے جو عام رحم و کرم کا تصور ہوتا ہے، اس مناسبت سے اللہ نے ساری کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، اور ساتھ ساتھ دنیا کے تمام تر مخلوقات میں سب سے بہتر اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بھی عطا کی گئی، بولنے کی صلاحیت بھی دی گئی، تاکہ انسان اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس کے علوم و معارف سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اپنی زبان کھولے اور دنیا والوں کے سامنے حقانیت کا اظہار کرے. پھر اللہ نے اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. سورج و چاند، ستارے، آسمان و زمین، اور پھر میوہ جات، پھل فروٹ، اس قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کو شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ناشکری کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر آگے کی آیتوں میں انسان کی تخلیق کے مرحلے کتنے گزرے ہیں، کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد انسان پیدا ہوا ہے، اس کا ہلکا سا تذکرہ کیا گیا. پھر جنات کی پیدائش میں کس مادے کو شامل کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ انسان و جنات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی کمال قدرت یا کمالات قدرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. سب سے پہلا انسان جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کی پیدائش کس طرح ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے. انسان کی پیدائش میں قرآن مجید نے کم از کم مٹی کی 5 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے. کہیں قرآن نے من تراب کہا، تراب مطلب مٹی، ایک عام مٹی ہوتی ہے. کہیں قرآن نے کہا تین،
طا یا نون، تین کے معنی ہوتا ہے کیچڑ، مٹی اور پانی جب مل جائے جو کیچڑ بنتا ہے، اس کیچڑ کو تین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا تین لازم، چپچپاہٹ والی مٹی، لیسدار مٹی، سڑنے اور گلنے کے نتیجے میں اس کے اندر چپکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایسی مٹی۔ پھر کہیں اللہ نے کہا من حمیم مسنون، حمیم مسنون کا معنی ہوتا ہے بہت دنوں تک مٹی پانی میں اگر سڑ جائے اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، حمیم مسنون بدبودار مٹی۔ اور پھر کہا سلسال، صاد لام صاد لام صاد الف لام، سلسال، سلسال کا معنی ہوتا ہے ٹھیکری کی طرح پکی ہوئی مٹی یا دھوپ میں سوکھنے کے نتیجے میں کھنکھناتی مٹی۔ اس طرح انسان کی تخلیق میں مٹی کے 5 اوصاف کا اور صفتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، روئے زمین کی ہر 4 جانب سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کروائی گئی، پھر ایک جگہ اسے رکھا گیا، اس میں پانی ملایا گیا، اور ایک لمبی مدت تک اسے سڑنے گلنے کا موقع دے دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، ان کا مجسمہ تیار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے اس میں اپنی جانب سے روح ڈال دی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا اور پھر اس میں روح ڈال دی، حضرت آدم انسانی شکل میں تیار ہو گئے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ آج ہم لوگ انسان ہیں، ہماری تخلیق بھی مٹی کا مادہ شامل ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو شروعات ہوئی تھی وہ پورے کے پورے مٹی مٹی تھی۔ کیا فرمایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کا برتن ہوتا ہے، اب اسے ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں، اگر ٹوٹی ہوئی ہو اس کی آواز الگ ہوتی ہے، اور ٹوٹ پھوٹ کا اس میں شکار ہونے کا کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کی آواز الگ ہوتی ہے۔ تو کہا ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ مطلب انسان اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنے پیدا ہونے کی صورتوں پر غور کرو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کن مرحلوں سے گزرنے کے بعد تم انسان بنے ہو۔ خود سے انسان بن تو نہیں گئے، تمہیں انسان بنایا گیا، مختلف مرحلوں سے تمہیں گزارا گیا، پھر اس کے بعد تمہارے اندر جان ڈالی گئی، تم انسان بن کر تیار ہو گئے۔ اپنی مادہ تخلیق پر بھی غور کرو، اور ساتھ ساتھ جو مقام تمہیں دیا جاتا ہے اس پر بھی غور و فکر کرو۔ موجودہ دور میں جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید نے بھی کچھ الفاظ استعمال کیے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جو قابل ذکر دور نہیں تھا، وہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ویسی چیز نہیں تھی جس کا تذکرہ کیا جا سکے۔ پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ماں باپ کے منی کے قطرات کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ کسی مرد کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، یا صرف عورت کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، عورت و مرد کا نطفہ جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے رحم مادر میں تب انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ کہا وہ پانی جو میاں بیوی کے ملنے کے نتیجے میں مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور عورت کی سینہ سے نکلتا ہے، وہاں سے جمع ہوتا اور شرمگاہ سے باہر ہوتا ہے،
پھر رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. وہ پانی کے قطرہ اگر آپ کے جسم میں لگ جائے، آپ کے کپڑے میں لگ جائے، اس کی بدبو سے آپ پریشان ہوتے ہیں اور اس کی چپچپاہٹ سے بھی آپ کو حیرانی ہوتی ہے. اس کا تذکرہ کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد فخر و غرور کرتے ہیں، گھمنڈ و پندار کرتے ہیں. ایک ایسی الٹی کھوپڑی کی بات ہے. تو انسان کی تخلیق پہلے مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی مٹی سے تیار کردہ غلہ جات پھل فروٹ کے کھانے کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ مادہ منویہ کا وجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے ایک اچھے انداز میں اخراج کی شکل میں رحم مادر میں جب وہ جمع ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بچہ یا بچی جنم لیتی ہے. ایک وقت میں جتنا پانی گرتا ہے کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. جرثومے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کروڑوں بچہ پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے ان میں سے کسی ایک دو قطرے کو وہاں ڈالتا ہے رہنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر اس کی شکل بنتی ہے، صورت گری ہوتی ہے، اور پھر انسان کو 7 یا 9 مہینے میں دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے. تو کہا شروعاتی دور سے اخیر وقت تک اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. اور رہا جنات، تو اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. جو آگ کا لو ہوتا ہے، لپٹ ہوتی ہے، اس سے جنات کو پیدا کیا ہے. مراد ابو الجن، جو پہلا جن ہے جس کے ذریعے سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اس پہلے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنائی ہے. کیفیت کیا ہے اس کی تفصیل، اس کی صراحت نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے. اسی دھرتی پر آگ بھی موجود ہے، اور اسی دھرتی پر مٹی، آب و ہوا، پانی اور ہوا بھی موجود ہے. یہ 4 عناصر ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے بڑی اہم ہے. انہی ضروریات انسانیہ میں سے ایک سے انسان کو پیدا کیا ہے اور دوسرے سے جنات کو پیدا کیا ہے. تو کہا خلق الجان، اور جنات کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلوں سے، آگ کے لپٹ سے. تو انسان مٹی سے بنا اور جنات آگ سے بنا. یہ دونوں انسان و جنات ذمہ دار مخلوق ہے. دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاری ذمہ داریاں بھی رکھی. اس مناسبت سے ان دونوں سے مطالبہ بھی ہے. چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کی تکذیب کرو گے. انسان ہو یا جنات، یہ دو مخلوقات ہیں ذمہ دار. انہی سی عبادتوں کا مطالبہ ہے. یا معشر الجن والانس آگے آ رہا ہے، یا پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی میری عبادت کریں، میں نے اسی لیے پیدا کیا. تو انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو طاقتور بھی ہے اور ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے، جن سے ان کی ذمہ داری سے متعلق پرسش ہوگی اور سوال و جواب کیا جائے گا. اسی لیے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا لا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اور جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین. وہ اللہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے. مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے. آپ کہیں گے ایک طرف تو مغرب مشرق ہے، ایک طرف مغرب ہے. قرآن نے 2 مشرق 2 مغرب کیوں کہا ہے؟ بلکہ قرآن میں کہا رب المشارق والمغارب، بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب کا رب ہے.
مفہوم اس کا کیا ہے؟ مشرق طلوع ہونے کی جگہ. گرمی اور سردی میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے. اس مناسبت سے دو مغرب کہا گیا. سورج کبھی یہاں سے نکلتا ہے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے. اب سورج کو نکلتے ہوئے گرمی اور سردی میں دیکھیے تو اندازہ ہو جائے گا. یا پھر سورج روزانہ تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ادھر دائیں بائیں ہوتا ہے. اس مناسبت سے مشارق بھی کہا گیا. یا پھر اس مناسبت سے کہ سورج کے لیے مشرق ادھر ہے تو مغرب ادھر ہے، چاند کے لیے مشرق ادھر ہے تو مغرب ادھر ہے. اس مناسبت سے دونوں مشرق ہے، دونوں مغرب ہے. اور اگر قطب شمالی اور قطب جنوبی میں جائیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا معاملہ لیں گے تو وہاں جانے کے بعد پتا ہوتا ہے جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کا رات ہوتا ہے، اس کے قریب جو لوگ رہتے ہیں اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ سورج کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ اس کی آثار دکھائی دیتے ہیں. تو مستقل وہ آثار الگ الگ جگہوں پہ نظر آتے ہیں. اس مناسبت سے مشرقین اور مغربین کہا گیا یا مشارق اور مغارب کہا گیا. دو مشرق دو مغرب، یعنی بہت سے مشرق یا بہت سے مغرب. فرمایا اللہ ہی دو مشرقوں کا رب ہے اور اللہ ہی دونوں مغربوں کا رب ہے. یعنی دونوں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے. اسی کے حکم کے مطابق ان دونوں طرف کی چیزیں یا بلکہ ہر 4 طرف کی چیزیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت میں جکڑی ہوئی ہیں. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورج سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، چاند سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. گویا وہ اللہ کی نعمتیں انہیں میسر کرائی جاتی ان دونوں نعمتوں کے ذریعے سے، ان دونوں مخلوقات کے ذریعے سے. اس لیے کہا اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. وہ اللہ دو دریاؤں سمندروں کو چلاتا ہے اور دونوں آپس میں مل بھی جاتے ہیں. اللہ ہی دریا سمندر کو چلاتا ہے اور دونوں مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک اور پردہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے میں گھسنے نہیں دیتا، تجاوز کرنے نہیں دیتا. اس کی کئی تشریحات موجود ہیں. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے. بسا اوقات سمندر کے اندر بھی کہیں کہیں وہ گڈھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ نیچے میں میٹھا پانی ہے اور اوپر سے کھارا پانی. کہا دو دریا یا دو سمندر باہم چلتے ہیں یا دریا جا کے سمندر میں گرتا ہے تو دریا کا پانی میٹھا کا میٹھا ہی رہتا ہے اور سمندر کا پانی کھارا کا کھارا ہی رہتا ہے. ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے جو اللہ کی سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اور اس سارے پردے کے نتیجے میں دونوں آپس میں ملتے نہیں. اگر اس کو دیکھنا ہو تھوڑا سا تب الہ آباد چلے آئیے. الہ آباد کی پل سے جب گاڑی گزرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ گنگا اور جمنا دونوں ندی ایک ساتھ مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے پانی کی رنگت الگ ہے، بہت دور تک دونوں پانی الگ الگ جا رہے ہیں، دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن ادھر وہ مٹیالہ پانی ہے اور ادھر ہریالہ پانی، دونوں کے ساتھ پانی جا رہا ہے، ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو دریاؤں کو چلاتا ہے، دو آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے ایک دوسرے میں گھلنے ملنے نہیں دیتے. اور وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہر شخص اپنے گھر میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. 6-7 روپے کا انڈا خریدیے، انڈا میں پانی ہے اور زردی بھی، اب ہلاتے رہیے، وہ ملتا ہلتا نہیں ہے، ٹوٹنے کے بعد اسے ملنا ہوتا ہے اور ملا جاتا ہے. اگر انڈا خراب نہیں ہوا ہے اب اسے ہلاتے رہیے، اس کی زردی صحیح سالم ہے اور اس کا الگ پانی الگ ہے، ملتا ہلتا نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دو دریا اور سمندر کو چلاتا ہے اور دونوں آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان ایک ایسی اور رکاوٹ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر اسے چڑھنے نہیں دیتے، یا گھل ملنے نہیں دیتے، ایک دوسرے کے پانی کے اثرات کو ختم کرنے نہیں دیتے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ کمالات قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے۔ کہا تم اگر چاہتے ہو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ قدرت کی کرشمہ سازی کتنی ہے اور اس کے اختیارات اور اس کی ملکیت کا اندازہ کیا ہے۔ لگا نہیں سکتے ہو لیکن احساس تو ضرور کر سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سنو اے انسان اور جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دریا سے اور سمندر سے انسان کو پانی میسر ہوتا ہے۔ دریا کا پانی رواں دواں ہے، سمندر کا پانی رکا ٹھہرا ہے۔ سمندر کا پانی آپ کو لگے گا کہ کالا ہے یا گرین ہے، دریا کا پانی لگتا ہے مٹیالا ہے، اسے مٹی ملا ہوا ہے، دونوں کیفیت الگ ہے۔ اس کے باوجود دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ دریا کا پانی خراب ہو جاتا ہے، سمندر کا پانی خراب نہیں ہوتا ہے۔ کہا ان چیزوں پر غور کرو گے تو اپنے خالق کی خالقیت کا احساس تمہیں ہوگا اور پتہ چلے گا اس اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے کیسی کیسی انمول نعمتیں تمہارے لیے فراہم کی ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ صرف سمندر سے موتی نکلتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہی اس لیے لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے ہیں۔ دریا سے بھی موتی نکلتا ہے، مونگے نکلتے ہیں، اور سمندر سے بھی نکلتے ہیں۔ آج کے سائنسدان نے بھی اس کی تحقیق کی اور یہ علم لوگوں کے سامنے دے دیا کہ ہاں دونوں جگہ سے موتیاں نکلتے ہیں، لیکن عام طور سے مشہور یہی ہے کہ موتی سمندر سے نکلتے ہیں اور دریا میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، دریا کا پانی چلتا رہتا ہے، جاری پانی رہتا ہے، کوئی چیز صحیح جگہ پر صحیح سالم رہتی نہیں ہے، پانی کے بہاؤ میں اسے لے آ کر کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دریا میں اگر وہ موتی پیدا ہوا یا مونگے پیدا ہوئے تو اس کو اس کی روانی کے نتیجے میں بہا کے پہنچا دیا جاتا ہے سمندر تک، اسی سمندر میں اسی سے بھی گرتے ہیں اور سمندر ہی موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے انسان بولتا ہے کہ سمندر سے موتی نکالا جاتا ہے۔ وہاں کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس کا پانی جاری رہتا ہے۔ یہاں کوئی چیز ڈالیے، کچھ دیر بعد کھوجیے گا وہاں نہیں ہے، کہیں اور چلی گئی وہ چیز، کیوں؟ اس میں روانی ہے، طغیانی ہے، بہنا ہے، جاری ہے۔ اس مناسبت سے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی نکلتے ہیں۔ موتی یا مونگا، اس کو ہیرے جواہرات بھی کہہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت سے، اپنی قدرت سے پانی کے اندر وہ پیدا کرتا ہے، یا پھر وہ سیپ ہوتی ہے، سیپ کا جب منہ کھلتا ہے اور شبنم کے قطرات جب اس کے اندر پڑتے ہیں تو پھر وہ موتی بنتا ہے یا مونگا بنتا ہے۔ جس طرح کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے، درخت لگایا، اس میں پھول ہوتا ہے، چاول دھان کا پھول بنتا ہے، اس کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے جو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے اس میں پڑتا ہے تو وہی قطرہ شبنم سے وہ دانہ بنتا ہے۔ قرآن نے کہا ذرا غور و فکر کرو کہ ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ تم سمندروں سے نکالتے ہو اور دریاؤں سے نکالتے ہو، تو دریاؤں میں، سمندر میں موتی پیدا کرنے والا، ہیرے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، جس کے ذریعے سے زیب و زینت اختیار کرتے ہو، اپنے لیے خوشنمائی کا سامان فراہم کرتے ہو، دنیا والوں کے سامنے اپنی عزت و آبرو کو نمائش کرنے کا ذریعہ بناتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی سے تمہیں نکال کے دیتا ہے،
اس پانی سے انسان بھی پیدا ہوا ہے اور اسی پانی کے اندر سے ہیرے جواہرات اور مونگے اور موتیاں بھی جنم لیتے ہیں۔ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو گے یا کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ملکیت میں ہے پہاڑوں کی طرح دریا میں اونچے اونچے چلنے والے جہاز۔ انسان جب دریائی اور سمندری سفر کرتا ہے اس کے لیے جہاز و کشتی کا استعمال کرتا ہے۔ آج تو مختلف قسم کی کشتیاں ہو گئی، اس زمانے میں بھی کشتی بڑی بڑی تھی اور جہاز بڑا بڑا ہوتا تھا، 2 منزلہ 3 منزلہ جہاز اس زمانے بھی ہوتا تھا۔ ترقی یافتہ دور میں اس کی شکل الگ ہے، غیر ترقی یافتہ دور میں اس کی شکل الگ ہوتی تھی۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قطرہ ذرہ چھوٹا سا ٹکڑا اب پانی میں ڈالیے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کشتی جس میں کتنا وزن ہوتا ہے، کتنے انسان سوار ہوتا ہے، وہ سینہ پانی کے دوش پر اس کے سینے پر چل رہا ہوتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں۔ کہاں پہاڑ کی طرح دکھتا ہے دور سے، اونچے اونچے جہاز، اونچی اونچی کشتیاں، ایسا لگے دور سے کہ بالکل پہاڑ کھڑا ہے، لیکن اتنا پہاڑ جیسا وزنی اور پہاڑ جیسا بلند و بالا یہ جہاز پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ جبکہ ایک سوئی ڈالی گئی تو نیچے چلی جاتی ہے، ایک کنکر ڈالی گئی تو نیچے چلی جاتی ہے، کچھ چھوٹا سامان پھینکی تو نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں تو کیا چیز ہے؟ پھر اللہ ہی نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ جس صلاحیت کے ذریعے سے کشتی اس طرح بنائی جائے کہ اسے پانی کے سینے پر چلایا جا سکے، ورنہ معمولی وزندار چیز بھی ڈوب جاتی ہے، کشتی ڈوبتی کیوں نہیں؟ پھر قرآن کا المنشآت، لہ الجوار المنشآت، جوار کشتی چلنے والے، منشآت اونچے اونچے، فی البحر سمندر میں، کالأعلام پہاڑ کی طرح، یعنی پہاڑ کی طرح اونچے اونچے جہاز سمندر میں جو چلتے ہیں وہ اسی کی ملکیت میں، اسی کے قبضے میں، اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تو چلتا رہتا ہے، حکم دیتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ڈبونا چاہتا ہے تو ڈبو بھی دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی ڈبانے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، پھر انسان اپنے تمام تر معبودان باطل کو بھول کر صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ ہی بنا دیتا ہے۔ اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب انسان دریائی یا سمندری سفر کرتا ہے اور ہر چہار جانب سے اس کشتی کو اور جہاز کو موج گھیر لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ڈوبنے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ایسے موقع پر انسان اپنے تمام معبودوں کو بھول جاتا ہے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتا ہے کہ الہی اب تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تو اللہ سن لیتا ہے اور اس کی جان بخشی کر دیتا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچ کے باہر چلا آتا، اب انسان کے اندر 2 طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو اللہ کا شکر گزار بنے رہتے اور خالص اللہ ہی کی بات کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں آج تو اللہ پیر کر کے ہم بچے ہیں، ورنہ تو ہمارا بیڑا غرق تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بچانے والا اللہ ہے۔ آپ نے پیر صاحب کو شامل کر دیا، آپ نے بزرگ کو شامل کر لیا، آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا تو اس نے ہماری دستگیری کی، ہمارا بیڑا پار کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے ذرا سنو، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی ملکیت میں اونچے اونچے جہاز ہیں جو سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ وہ پہاڑ ہیں۔ اب دیکھ لیجئے بڑا بڑا جہاز جو آتا ہے جس میں سامان لاد کے لایا جاتا ہے،
موٹا موٹا سامان، وزنی سامان جو عام طور سے دوسرے سواریوں کے ذریعے سے لانا ناممکن و دشوار ہوتا ہے، آرام سے پانی کے بہاؤ پر بڑے بڑے جہاز اور بڑی بڑی کشتیاں آپ کے گھروں تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی آپ کے شہروں تک پہنچا دیتی ہیں، اور اب وہاں سے سامان لیتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اسی اللہ کی ملکیت میں ہے پہاڑ کی طرح دریا میں چلنے والے اونچے اونچے جہاز۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا کے حصے سے دوسرے حصے میں تمہارے پاس سامان بہم پہنچایا جاتا، تم سب مل کر کھینچتان کر کے لانا چاہو نہیں لا سکتے ہو، لیکن کسی وسیلے کے ذریعے سے، کسی مشین کے ذریعے سے آپ نے ڈالا اس میں، پھر پانی پر وہ چل رہا ہے، کتنا وزنی سامان ہے، وہ ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ پانی پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے، حکم دیا پانی کو ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈبا نہیں سکتا ہے، اور حکم دیا پانی کو، یہ فرعون اپنے آپ کو بڑا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا سنو، اسی پانی نے موسیٰ و بنی اسرائیل کو راستہ دیا ہے، اور اسی پانی نے فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا ہے۔ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، یا اپنے رب کے کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو گے؟ مطلب یہ سب کہنے کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہوتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے تمہاری فیضیابی ہوتی ہے، تم اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھاتے ہو، ساری کائنات تمہارے فائدے کے لیے تیار ہے، تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگ جانا چاہیے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کے بجائے شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو جانا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کھاتے ہو رب کا اور گاتے ہو سب کا۔ اللہ کا کھا کر کسی غیر کو گاتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کا کھاتے ہو اس کا گن گاؤ، اسی کی تعریف و توصیف بجا لاؤ، اسی کی بندگی کرو، اس کی تحمید کرو، اسی کی بزرگی بیان کرو، اسی کی تسبیح کرو، اسی کی بڑائی کو اجاگر کیا کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں پر بے انتہا رحم و کرم ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان دیا، اور روحانی زندگی گزارنے کے لیے بھی قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، دنیا کے اسباب وسائل بھی عطا کیے، اور آخرت کی سرخروئی کے لیے بہت ساری عبادتوں کے طریقے بھی ہمیں سکھلائے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی معرفت حاصل کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں شکر گزار بندہ بنا کر اللہ کی بندگی میں اپنے اوقات کو صرف کرے۔ یقیناً جس انسان کو توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور جملہ انسانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔